اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا کمال ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں چاچا لبا۔ اب چاچا لبا کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے چاچا لبا سمجھیں، اور چاچا لبا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میں انتظار کر رہا تھا کہ آگے سے سامعین جو ہے نا وہ کہیں گے وعلیکم السلام۔ میری تو 2 گھنٹے تھوڑے نوں زیادہ ہی ہونی ہیں۔ اچھا ابھی ہوا یہ جو میں کہہ رہا تھا، میرے کچھ عزیز آئے ہوئے تھے امریکہ سے، ان کا بیٹا تھا جس کو داخل کرانا تھا یہاں رفا یونیورسٹی میں، تو میں نیچے ایڈمیشن میں چلا گیا ان کا پتہ وتہ کرنے کے لیے کہ کیسے ہے۔ وہاں سے جب ہم باہر نکلے تو وہاں کچھ انتظار کے لیے بیٹھ گئے اور اپنا موبائل فون جو ہے وہی چھوڑ کے آ گیا۔ اچھا اب وہ میں یہاں پہنچ گیا، اب یہاں ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں آخر بیل دی ہے نا، تو آپ سے فون لے کر بیل دی تھی نا، کس پہ بیل دینی تھی، میرے پاس وہ فون تھا نہیں اور بالکل۔ تو وہ بیل جو ہے بجی تو ایک لڑکی نے اٹھایا اور کہنے کی جی، میں نے کہا یار میرا فون ہے یہ، تو کہنے کی کہ یہ یہاں باہر پڑا ہوا تھا تو یہاں سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے تو آپ آ کے لے جائیں۔ تو میں نے کسی کو بھیجا تو وہ نہیں ملا، تو آخر کہنے کی کہ آپ ہیں کہاں، کون سے شعبے میں؟ نے کہا جی میں اس وقت ایف ایم کے اسٹوڈیو میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو وہیں آ کے دے جاتی ہوں۔ تو وہ جناب آئے اور یہاں آ کے فون دے گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس شعبے سے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی میں مینجمنٹ سے ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ تھی مینجمنٹ کی، تو یہ ہوتی ہے مینجمنٹ۔ اس نے آپ کے موبائل کو مینج کیا، پھر کیسا مینج کیا؟ اور میں نے کہا بیٹا پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرا فون کہیں گم ہوا ہو اور واپس مل جائے، یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید یہ ماحول رفا یونیورسٹی کا تھا، رفا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے جو ہے واپس کر دیا۔ تھینک یو رفا اینڈ تھینک یو مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا موبائل جو ہے نا ویسے نکل گیا، ویسے آج کل بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں موبائل جو ہے نا یہ بھی ایسے لگتا ہے، اچھا موبائل ہے نا یہ ایسے کبھی ادھر موبائل کبھی ادھر موبائل، اچھا یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کا ایک حصہ بن چکے ہیں، اور یہ اگر کبھی کبھی گم ہو جائے نا، نہ ملے تو بندہ لگتا ہے کوئی موبائل نہیں مل رہا۔ اسی وجہ سے یہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ ہمارے انجینئر صاحب کہنے لگے جی پہلے فون ڈھونڈ لیں، آپ کو ٹینشن رہے گی پروگرام کے دوران بھی۔ اور بلکہ موبائل اس طرح اگر گم ہو جائے نا تو لگتا ہے بندہ گردہ بیچ گیا، کوئی اپنا کوئی آزاد کوئی جو ہے اتنا زیادہ، بلکہ میں تو بس اللہ معاف کرے جی۔ ہاں جی، موبائل کئی دفعہ جو ہے نا وہ نہ بھی جیب میں ہو نا تو وہ کبھی آپ کو پتا ہے کوئی پیٹ بھی گڑ گڑ کرتا ہے، ایسے ہی بندہ لگتا ہے کہ وائبریٹ سے لگا ہے بندہ، وائبریشن پہ لگا ہے بندہ، اوہو میں موبائل سے نہیں بولتا پیا، وہ موبائل بندہ گھر چھوڑ آتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ مطلب کہ ٹوٹ ٹنگ بن چکا ہے، لیکن ہم نے اس کے فائدے خیر بہت ہیں آج کل، جیسے آپ نے بھی کئی چیزیں مجھے بتائی ہیں اور میں وہ کی ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مطلب فائدے مند تو ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا بھی میں کل ایک لڑکا وہاں بیٹھا ہوا تھا چوک میں، اچھا وہ بغیر موبائل کے بیٹھا ہوا تھا، میں ادھر اگلے چوک سے اچھا موبائل لے کے بیٹھا، میں سمجھا بیمار، ورنہ جس کو میں دیکھتا ہوں نا وہ چوک میں اپنی دکان کے فارغ کر بیٹھا ہوا ہے، یا کسی جگہ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے 3-4 لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے، تینوں چاروں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تینوں چاروں جگہ ہی کوئی نہیں بیٹھ دی نا، آ کے چوک کے بیٹھتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں تو رواج ہے نا، جو عام جو علاقے ہیں ہمارے، تو وہ ادھر بیٹھ کے موبائل پہ، ایک لڑکا جو میں نے دیکھا وہ بغیر موبائل کے تھا، میں کہا لگتا ہے بیٹا تو بیمار ہے، تیرا موبائل کتنے کہتا چارجنگ تے لایا، اچھا یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے برائے فروخت۔ اچھا وہ صاحب جو آئے دیکھنے کے لیے تو گاڑی تھی گندی، اچھا کہندا جی یا تو ایک گڈی جیڑی ہے ڈاکٹر دی نہیں تو یا ڈاکٹر بیمار ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے، ڈاکٹر دی گڈی کہندا صاف ہوندی ہے۔ اور بہت زیادہ گھروں میں بھی ہم اسی طرح موبائل سے چلے بات شروع ہوئی ہے، تو ہم جانتے ہیں دیکھیں ہاں موبائل میں سوری آپ میں یہی بات کہ موبائل میں جس طرح فائدے اور نقصان بتا رہے تھے کہ موبائل جو ہے آپ کو لنک کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے ہی بات کی تھی، ایک پٹرول پمپ پہ بابا کھڑا ہو اور اس نے موبائل لگایا ہو اور اپنے جو پتر ہے نا ان کو کسی کو فون کر رہا تھا اور ان کی ماں بہن ایک ہی ہوئی تھی، کہنا چلو میں مر گیا سی جے فون نہ ہوندا میرے کول تے میں تے رول گیا سی نا،
تو تسی اچھا کانفیڈنس موبائل نے اس کو اپنے بیٹوں سے لنک کرنے کا جو کانفیڈنس دے دیا تھا وہ دیکھنے والا تھا. اگر وہ موبائل نہ ہوتا تو بابا تے رول گیا سی, بابا تے گیا سی, کتنے سی لپنا پھر رہا سی. اچھا یہ تو ایک فائدہ ہو گیا, لیکن صاحب ظاہر ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ سارا دن اس کے اوپر ٹوک ٹک 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 پتہ نہیں کہ ہیں ٹک ٹاک, وہ بناتے رہیں گے. اور باقاعدہ بھائی کسی پارک میں چلے جائیں, کسی تو وہی کھڑا ہوا ہے, دوسرے کی بنا رہا ہے, دوسرا اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اگر کوئی چیز بنانی بھی ہے تو کوئی اچھی چیز بنائے. ہم نہیں کہتے بھائی چیز ہاں جو کر رہے ہیں آپ سے, جس میں کوئی ایسا کوئی اچھا خاکہ ہو یا جس میں لوگوں کے لیے کوئی بات بھی ہو. میں مطلب کہ کیا جی بوٹی ٹماٹر کٹ دی ویڈیو بنانی شروع کر دی, یہ کر رہا جی ٹماٹر ہنستے بھی نہیں پے جہاں تو اس واسطے بنا یہ ٹماٹر ہنس رہے ہیں, بوڑھی رو رہی ہے, پیاز تھوڑی کٹ رہی ہے. بالکل. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, ہمیں لوگ ہر اپنے اپنی فیملیوں کے بنانے لگے ہوئے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, گھر میں داخل ہو رہا ہے تو وہ ویڈیو بنا رہی, داخل ہو گیا جی, بس اس کے اوپر کوئی بات لگا دی. مطلب کہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا. خیر ہم نہیں کہتے جی یہ اپنے تنگ آ جائیں گے, ایک وقت آتا ہے پھر بندہ نہیں پتہ کیا ہے, یہ دور ہے ویوز کا اور فیوز کا ہے نا کہ آدمی یہ بڑھانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, ڈالر کے چکر میں ہے نا. جس طرح پہلے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ڈالر کی تلاش, اب لوگوں کے پیچھے جو ہے نا جیکٹ بھی لکھا ہوتا ہے نا ڈالر کی تلاش, اور ہاتھ میں جو ہے موبائل پکڑا ہوا ہے اور فضول چیزیں بنا کے. اچھا کمال بھی یہ ہے کہ جو فضول سی کوئی چیز بنا کے آپ ڈالیں نا تو وہ وائرل ہو جائے گی, وہ ہے نا. تو آپ جو ہے بے شک قرآن حدیث ڈالتے رہیں, بجال ہے اس کو اسی طرح سے آگے کرتے جائیں گے ہم کہ یار اس کو چھوڑے کیا دیکھنا ہے کیا کس طرح. بالکل اس طرف تو نہیں جاتے, حالانکہ ٹھیک ہے اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ صرف وہی چیزیں, اچھی چیزوں سے مراد یہ ہے جی کہ مطلب جو مثبت چیزیں ہوں. بھائی دیکھیں سیکھنے کے لیے بھی آپ بنائیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آن لائن لرننگ سکھاتی ہیں, پھر آپ اس کو کریں. لیکن دیکھیں جو پیسہ جو ہے نا وہ ایک بندر نچانے والا بھی کما لیتا ہے. ہاں بالکل, لیکن آپ میں اور اس بندر نچانے والے میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے. مطلب ہمارے اور بندر میں فرق نہیں, بندر بھی بندہ برا منا جائے گا. اچھا میں اپنی بات کروں. ہاں اچھا نہیں تسی تو نہیں برا منا دے. اچھا وہ کیا کون تھا جس نے کہا تھا یہ انسان پہلے بندر تھا؟ وہ پتہ نہیں کون سی دفعہ کرو, بندے ہی نہیں یاد رکھنا چاہیے. نہیں میں کہنا پہلے نہیں سی, میرا خیال ہون بندر پہلے نہیں سیگا. خیر چلیں جی, اللہ تعالیٰ پہلے بندر نہیں تھا. اصل میں تو دیکھیں جو یوم سبت ہے یہودیوں کا آج بھی مقدس ہے نا. پچھلے دنوں ہوئی نا بات, سبت آ گیا, ہفتے کا دن جی, سب سے مراد ہفتہ. ہاں سب. اور ٹرمپ نے کہا کہ یہ کام آج کر دو, تو آگے سے اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے آج سبت ہے, آج ہم کچھ نہیں کرتے, آج ہم عبادت کرتے ہیں. اور وہ ٹرمپ کہتا ہے ادھر ٹرمپ بولتا پیا تیری عبادت. تو پتہ چلا کہ اچھا یہودی اب بھی سبت کو مبارک سمجھتے ہیں. نہیں ان کا تو وہ مقدس دن ہے نا, وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ اسی لیے تو بندر بنا دیے گئے. بندر میں مچھلیوں کا مسئلہ تھا. ہاں جی, وہ اللہ کو چکر دے رہے تھے نعوذ باللہ. یہودیوں کی پورے آپ پڑھ لیں سورہ بقرہ یا کوئی بھی ذکر ہے, جہاں بھی ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو, یا بنی اسرائیل. تو جناب انہوں نے تو کوشش کی ہر طریقے سے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, بہت سارے معاملات میں ہم بھی یہودیوں کی طرح ہی نہیں سارے. یہ تو حدیث میں مبارک ہے کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو پچھلی قومیں کر چکے. اللہ اکبر. ہاں یہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ سامنے جانا ہے جنت میں, نہیں ٹھیکیداری کوئی نہیں ہے مطلب, اور باقیوں نے نہیں جانا. اسی طرح سے وہ یہودی بھی یہی کہتے تھے, ہم جو ہیں عیسائی بھی یہی, ہم بخشے بخشائے, ہم مسلمان بھی بخشے بخشوائے. بالکل, یہ تو خوش فہمی ہے, بس اس طرح کی خوش فہمی رکھتے رہے. عمل ہمارے جو ہے اس کے برعکس ہے. ابھی یہی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اعمال کی اب بات دیکھ لینا کہ رمضان شریف آ رہا ہے, بابرکت مہینہ آ رہا ہے. ابھی یہ کہ کل وہ میں کیلے والا ایک ریڑھی پہ تھا, میں نے اسے کہا کوئی یہ کیلا جو ہے یہ ذرا کمزور جی بیمار جہا کیلا لے گیا, یہ کوئی ڈرپ شپ لوانی سی کوئی. یہ بہت ہی کہندا جی اصلی کیلا بھی آنا ہے, وہ الفاظ سے. میں وہ کتنے ہوئے جی, وہ پیدل آ رہے کدھروں, نہیں جی لوگوں نے کدھر اس کو سٹور کیا ہوا ہے. اب وہی بات آ جاتی ہے, سٹور کیا ہوا ہے کہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. نہیں ڈیمانڈ نہیں, رمضان آئے گا تو کٹاں گے باہر, تے پھر اسی جڑے چان چڑھاں گے اسی اپنے. اچھا دیکھیں جو ہی رمضان آئے گا نا ایسی پوسٹیں بھی آنے لگتی ہیں, ناروے کی ہو گئی, کینیڈا کی ہو گئی, امریکہ کی ہو گئی, یو کے, کہ وہاں کے لوگوں نے ماہ رمضان مبارک
ہاں اور ساتھ 10%, 20%, 30% بالکل تک جو ہے وہ رعایت کر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ مطلب لیا ہوا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے نا ہاں جی کہ جی تے پتہ چل دسو نا یہودی کون نے. ہاں پھر یہودیاں نوں اسی کہنے ہاں. جی وہ یوم سبت والے تھے یہ تھے وہ. اچھا بات وہی ہے نا اظہر صاحب کہ حدیث مبارک میں تو یہ آتا ہے نا کہ اس ماہ رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. یعنی ایک نیکی کو کرتے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 70 بار 70 اس کے ثواب ملتے ہیں جو نیکیاں ملتی ہیں. تو ان لوگوں نے مطلب کچھ اور لے لیے. یہ کہتے ہیں وہ قیمتاں بدھان دی کرنا پڑی. نہیں رزق ود جاندا رزق ود جاندا او رزق دکانداراں دا ہی ودا جڑا خریددا او دا تے گھٹدا. ہر چیز مہنگائی کر دینی مہنگی کر دینی. رمضان میں چیزیں سستی کریں منافع کمانے کے لیے بڑے سارا سال پڑا ہوا بھائی. لیکن دیکھنا پہلی تاریخ نو رمضان شروع ہو رہا تے پہلی تاریخ نو پیٹرول دی قیمتاں ود جان گیاں جی. پھل فروٹ سارے مہنگے ہو جائیں گے جتنی بھی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اب یہ کہ وہ ذخیرہ اندوزی میں جو ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم سے نہیں وہ من غش فلیس منی. جو مجھے ذخیرہ اندوزی یا ملاوٹ بھی کرتے ہیں وہ ہم میں سلسلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار ہی کر دیا کہ فلیس منی یعنی کہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اب آپ جو مرضی کرتے رہیں جو مرضی کہتے رہیں جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں وہاں سے تو یہ آ گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر آپ یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں اگر آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ہم لوگوں کو جو رزق اللہ نے پیدا کیا اس کو روک رہے ہیں. یہ روکنے والی بات ہے. وہ مطلب کہ آپ اللہ کی فطرت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو رزق دینا چاہتا ہے اور آپ روک رہے ہیں. آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا اس کے صاف کہا ہوا جو جیسے وہ فرمایا ہوا ہے سود خوروں کے بارے میں کہ ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. تو ایسے پھر اگر جنگ کرنی ہے تو پھر کریں پھر آپ کو پتہ چل. ہاں وہ پھر دیکھیں آپ رحمان کے ساتھ ہیں کہ شیطان کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ بالکل. ہاں تو رمضان میں کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو شیطان کو تو بند کر دیا جاتا ہے اور یہ جو چیلے ہیں شیطان کے یہ سارے کھلے جیسے مانتا تھے آج جی ہر چیز. اچھا میں پڑھا کل کے پرسوں پتہ نہیں 2 دن پہلے کی بات ہے شاید. چلو 3 دن کا چلو انج کر لو. ریڑھی والا تھا ایک اپنا خان صاحب تھے تو وہ ریڑھی والے سے وہ پتہ نہیں کیا چیز بیچ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ لے جاؤ یہ ٹماٹر یہ 150 کے 5 کلو لے لو. اور میں کہ میں اگلی جا کے ریڑھی میں 5 کلو کیوں لاؤں وجہ یعنی کہ یہ بھی عجیب صاحب ہے کہ بھائی آپ اتنے لے لو میں کیوں لوں میں صرف ٹماٹر لینے دنیا میں آیا ہوں. اچھا یہ ابھی چوک والی بات ہو رہی تھی جو یہ بھجوایا کسی نے لکھ کے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. جی جی بالکل. تو مال خراب ہونے سے بہتر ہے کہ اسے سستے کے بیچ دیں تاکہ کسی دوسرے کے کام آ جائے. یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک. اچھا یہ چوک میں اور بازاروں میں منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے شیطان کے گھر ہوتے ہیں سمجھے. بالکل. تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے چوک میں نہ بیٹھیں دروازوں کے سامنے نہ بیٹھیں. اچھا کچھ کلچر بھی ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا میں ایک مرتبہ کوئٹہ گیا تو وہاں جو ہے ایک آدمی کھڑا ہو اور اس نے بعد ایک چینک پتہ نہیں کیا چائے کے لیے کیا نا. اچھا وہ چائے لیا تو 3-4 وہ ادھر ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے. اچھا ادھر بیٹھ کے گپ شپ. اچھا وہ وہاں اچھا آگے بھی چلتا ہے کہ وہ بڑے مزے سے بھائی وہ نا بیٹھ کے آگے گیا تقریباً مال روڈ کے اوپر اکثر جگہ پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ چائے پی رہے ہیں. وہ جو اٹھا پھر ساتھ والے چائے لے گیا برتن اٹھا کے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ راستے میں اس طرح سے بیٹھے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہ جو چوک میں بیٹھنا ہے تو یہ جب باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ بھئی نہ بیٹھیں تو نہیں بیٹھنا چاہیے. بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ابھی یہ کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ ایک بات ہے واجد صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ یار مال خراب ہونے سے بہتر ہے کہ اسے سستے کے بیچ دیں تاکہ وہ کسی کے کام آ جائے. اچھا ہمارے ہاں ابھی ہم نے یوں سمجھ لیں کہ دکانداری سیکھی ہی نہیں ہے. جی باہر کا جو آدمی ہے نا جی جو گورا ہے امریکہ میں بھی ہوتا ہے اور UK میں بھی ہوتا ہے کہ جب وہ سامان لے کے آتا ہے تو پہلے اس نے دیکھا کہ یہ جو سامان آیا ہے میرا آیا 1 لاکھ روپے کا. ہاں جی. اس نے سب سے پہلے تو اس کو مہنگا جتنا بھی پروفٹ رکھ کے 10-15% رکھ کے نا وہ پروفٹ اور جو اصل قیمت ہے وہ اس کی نکال لینی ہے. جی جی. لیکن اس کا بن گیا 1 لاکھ کا 1,20,000 بن گیا مثلا. تو جو باقی بچا ہوا سامان ہے نا اس کی اس نے سیل لگا دینی ہے اور کہہ رہا جلدی سے جلدی بکے جگہ میری خالی ہو اور میں نیا سامان لے کر آؤں. بالکل. تو وہ جو ہے اس کو سستا کر کے اور سستے سے مراد ہماری طرح کی سیل نہیں ہوتی کہ ایک قیمت کو پہلے 1,000 کو 4,000 کر لیا پھر اس کو 3,000 میں بیچ دیا ہے نا کہ جناب یہ ان کے ہاں سیل مین سیل کہ آپ جو ہیں اگر
اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے، پیسے اس نے دے دیے، پرافٹ مجھے دے دیا، اصل دے دیا، تو اب اس کو میں جلدی سے بیچوں، نئی چیز لے کر آؤں تاکہ میں اس سے جو ہے وہ کماؤں۔ ہمارے ہاں اس کو رکھ چھوڑیں گے، جب وہ گل سڑ جائے گا تو پھر اٹھا کے پھینک دیں گے۔ نہیں بالکل یہ بھی کرتے ہیں نا کہ جو گلا سڑا وہ نیچے رکھ دیتے ہیں، اچھا اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اور ڈالتے ہوئے سارا اکٹھا ہی ڈال دیتے۔ اس بارے میں بھی حدیث نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز تم بیچنے لگو تو اس کے عیب اس کو بتا دو، اس میں یہ چیز ہے، لیکن یہ کون سوچتا؟ توبہ کرو۔ ہم خود وہ یہ دیکھیں جو مسلمانوں نے عثمانیہ دور میں، اس سے پہلے حضرت عمر کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اتنی جو فتویٰ کی، تو وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یار کیا یہ مسلمان، ایسے ملک بھی آئے جنہوں نے کہا کہ جی آپ یہ فتح کر لیں، ہم آپ رہے ہیں حکمران ہمارے، ہے نا، ہم آپ ان لوگوں کے حوالے ہمیں نہ کر کے جائیں۔ بہت ساری سلطنتیں ایسی تھیں جو انہوں نے فتح کی اور انہی کے لوگوں کو دے کے آگے چلو تم خراج دیتے رہنا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے حکمران بن کے رہے یہاں، کیونکہ یہ اچھا ایک جملہ تھا کہیں پڑھ رہا کہ نہیں یار یہ مسلمان کمال لوگ ہیں، پہلے گھوڑے کی برائی بتاتے ہیں کہ اس میں یہاں زخم ہے، اس میں یہ ہے فلاں ہے، اس کے بعد اچھائی کے بتاتے ہیں کہ یار یہ ایرانی ہے یا ازبک ہے یا فلانا گھوڑا ہے، یعنی یہ مال بیچتے وقت بھی پہلے اس کی خامی بتاتے ہیں، یہی تو یہ تو ایمان ہے۔ ہاں جی، یہ جو آج ہمارے، لیکن عیب ہم چیز کے کیا بتائیں، ہم خود عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، پہلے ہمارے اندر کے عیب کو ٹھیک ہوں گے تو چیز کے بھی ہم بتائیں گے نا، تو اپنے عیب پھر آپ ہی کر لیں، وہ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اب یہ ہے جناب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہمارے جو ہے نا مولوی صاحب ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم فلاں ہیں، اچھا کئی ایسی مطلب بدکار ہیں، میرے دل سے آتا ہے آپ ہی ہوئے گا ہمیں ماں اور ماں یار ایک حد تک جو کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اپنی گلاں بھی ساری پیچھے جڑی جماعت ہے اتنے پائی جا رہے ہیں، بس صرف کہہ رہے گناہ گار ہیں، خطا گار ہیں، جو ہے نا مطلب ایسی چیزیں بیان کرنے لگے گا جس پہ آدمی کو ہوتا ہے کہ یار یہی کہے کہ آپ ہی ہوئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض نام ہے کسی کا نہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوں نا تو ان کو بیٹھے ہوئے بعض، میں سب کی نہیں بات کرتا، ایک بات سے مولوی ہیں آج جو سامنے میں بیٹھا ہوں، ان کی جو اوپر جو طنز کرنے لگے، مجھے یاد ہے کہ ایک ٹی وی میں آنے والے کوئی فنکار تھے، وہ کسی، میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، وہ مجھ سے زیادہ رفیق تھے، ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، تو مولوی صاحب نے جو ہے نا باقاعدہ اس کو کہیں دیکھ کے جانتے تھے اس کو، آپ پتہ نہیں خود ٹی وی دیکھتے ہیں یا اس کو پارٹ ٹائم ٹی وی دیکھتے ہو۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے، یہ بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ کسی پر اس طرح طنز مت کیجئے، اس کی دین، یہ تو جو ہے نا ہائی ویلیوز ہیں، ایسے اخلاق ہیں جو ہر مذہب میں ہیں، جی جی، ہے نا، کہ آپ جو ہیں وقت تو اس کے اوپر طنز کر دیں کسی کو دیکھ، یہ سمجھانے کا طریقہ تو نہیں ہے، نہیں سمجھانے کا طریقہ ہے آپ اس کو الگ لے جائیں، جا کے اس سے علیحدگی میں بات کریں۔ اب انہوں نے سب کے سامنے کہا یہ دیکھو جی آج کل ٹی وی ڈرامے جی آنے والے، اے دیکھو جمعہ پڑھنے بھی آ گئے، جمعہ پڑھنے بھی آ گئے، ٹکٹ بھی نہیں لیا، بغیر ٹکٹ ہی آ گئے اندر۔ اب ہم مطلب شرمندگی ہوتی ہے، کیا کریں، یہ کبھی اس کے بارے میں خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو تانا زنی کرتے ہیں، یہ تانا زنی آتی ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ امام غزالی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے تو کہا کہ یہ جو امام جو ہوتے ہیں یہ منبر رسول پہ بیٹھ کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں مولوی ہمارے علماء ایسے کرتے ہیں، علماء ایسے کرتے ہیں، یہ بھی انا میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے۔ جی جی بالکل، ہے نا، کیا آپ جو ہیں اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں اور دوسروں پہ، دوسرے علماء کرام پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ تکبر میں آتا ہے۔ طنز جو ہے نا یہ کبھی بھی اثر نہیں کرتی، آپ دیکھیں کہ چاہے، مجھے ایک وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، ایک حدیث نبی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باہر جگہ تھی، وہاں پہ کئی اس وقت کے حساب سے کچھ ایسے چیزیں ہوتی تھی، اجتماع بھی ہوتے تھے کئی چیزوں کے، باہر کوئی منڈی لگی ہے، کچھ سب، ہر علاقے کے اپنے اپنے اس وقت کے حساب سے ہوتی ہیں چیزیں۔ تو ایک وہاں پہ دور کئی خواتین بھی تھیں، ایک نوجوان جو ہے نا وہ خواتین کی طرف دیکھ رہا تھا، اب ظاہر نوجوان اپنی وہ غلط حرکت کر رہا تھا، پاکستانی ہوئے گا، ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی کہ یہ اس طرف دیکھ رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے پاس گئے. اب دیکھیں ایک کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ لیکن رحمۃ اللہ عالمین نے کیسے اس کو درست کیا. جا کر اسے کہا کہ اسے بالکل بڑے پیار سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو, تو اس نے آگے سے بات بدل دی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پیغمبر زمان سامنے بات بدل دی کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا گھوڑا سرکش ہو گیا ہے, تو اس کو دیکھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے سامنے طنز نہیں یا ایسی بات نہیں کی, بس دعا دی کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے سرکش گھوڑے کو تیرے قابو میں لے. کیا بات ہے, کیا بات. اور چلے گئے. اب بات پھر اس کو سمجھ آئی جب اس کے پاس وہ ہدایت سرکش گھوڑا بھی نفس کو ہی کیا بات ہو گئی, لیکن اس کو پھر سمجھ بھی بعد میں آ گئی کہ یہ بات کیا تھی. کیا بات. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی میری طرح کا کوئی ہوتا ہے ادھر, وہ آ کے پیچھے ایک لگاتا ہے اس کو تون پہ. ایک مرتبہ میں ادھر اسلامک یونیورسٹی میں کام کرتا تھا, تو ڈاکٹر انیس صاحب ہمارے ڈی جی ہوتے تھے دعویٰ اکیڈمی کے. تو وہ لوگ آئے, آپ مجھے کہا کہ یہ جو آپ کا فلاں کیمرہ مین ہے یہ شادی شدہ ہے. اچھا. میں نے کہا کہ جی نہیں. تو کہنے کے کہ اس کے ماں باپ سے رابطہ کرو اور اسے کہو کہ اس کی شادی کرو. اچھا. تو میں نے کہا کہ یار, میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو چلا بعد میں میں نے ایک دو لوگوں سے ادھر ادھر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیوں آ کے مجھے یہ کہا کہ اس کی شادی جو ہے ماں باپ سے کہیں شادی کریں. پتہ چلا کہ کسی فنکشن میں ڈاکٹر صاحب موجود تھے, کچھ اور خواتین بھی تھیں, تو وہ وہی والا کام کر رہا تھا. اچھا, اس کا دھیان ادھر ہی تھا. دھیان ادھر ہی تھا. تو وہ اس لیے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں کہا, بالکل دیکھیں نا, اسے بھی نہیں کہا کیا, ورنہ کوئی اور افسر ہوتا تو کہتا بیٹا کل سے نہ آنا. ہاں بالکل. اور یہ جو چیز ہے نا جی, یہ بھی ہے کہ اولاد جب جوان ہو جائے, بچیاں یا بیٹیاں, تو ماں باپ ان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کی شادیاں کر دیں, بجائے اس کے کہ وہ گناہ کی طرف چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا, ایک سنت طریقہ ہے, النکاح سنتی, جو میری نکاح میری سنت ہے, یہ تو حدیث نبی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے اتنی غلط رسم نکاح کو ایسا کر دیا ہے جس طرح کو مطلب کہ پہاڑ جو ہے نا وہ فتح کرنے, یعنی کہ یہ اس قدر ہم نے مشکل کر دی ہے. وہ شادی جو ہے نا ایک ہماری خاندان میں تھا نا نوجوان, تو اس کی عمر کو 28 29 یا 30 سال ہو گئی تھی. وہ اپنے ابا جی کو روز کہتا تھا, ابا جی میں شادی کر دے ہوں. وہ کہتا پترا کر دیا کہ کی کال دی جلدی ہے تینوں. ابا جی ہوں تھی میری اپنی شادی تو کتنے 16 سال کی عمر چ کر رہی تھی, تو میری عمر جو ہے 17 ہو گئی ہے. ہاں, تو میری شادی جو ہے نا وہ اب ظاہر انسان بعد اگر کوئی شخص گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو وہ تو بہت اچھی سوچ والا. صحیح بات. اور نکاح کی ضرورت ہی اس شریف آدمی کو ہوتی ہے. ہاں جی, جو اچھا انسان ہے اس کو نکاح کی ضرورت ہے, برے آدمی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی چیز کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, یہ نکاح کی برکت ہی ہے بھائی جان, کہ یہ نکاح کی برکت سے ہمارا خاندانی نظام قائم ہے. جی بالکل. ہمارے رشتے قائم ہیں. ہمارے ہاں رشتوں میں ہے مامے کا رشتہ, پھوپھی کا رشتہ, چاچے کا, تائے کا, سب یہ رشتے ابھی موجود ہیں. یہ صرف نکاح کی برکت ہے. اس کے برعکس جو چیز ہے نا وہ پھر کوئی رشتے وہ پھر رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو میرے سمیت سب کو ہدایت و ایمان دے, اور اللہ تعالیٰ سب کے پردے. تسی مانگتے رہندے ہو ہر ویلے اپنے واسطے. میں اپنے سے پہلے جی دیکھے, میں پتہ نہیں ہم سب سے ہوں گے ایسے, ہم کیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ کبھی بھی نہیں کہتے نا جی. اچھا بات یہ ہے جی, ہم یہ کہہ رہے تھے موسم بھی بدل رہا ہے اب آہستہ آہستہ, اور شکر ہے بارش بھی ہو گئی ہے. واہ واہ. ہے جی, بارش ہو گئی ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے. تو اب یہ کہ موسم آ گیا درمیانہ, اسے ہونی جنگ, میاں بیوی دی لڑائی ہو جاتی ہے. ایک بیوی کہندی پکھا چلاؤ, خاوند کہندا نہ چلاؤ. میری تو کوئی گل ہی نہیں مانتے, میری تو گل ہی نہیں مانتی, اس سے ہو جاتی ہے. وہ جو ٹرین میں جا رہے تھے کوئی مسافر, تو ایک جو ہے نا وہ کھڑکی بنی ہوتی ہے جو ہوا کے لیے ہوتی ہے, تو ایک جو ہے نا وہ اوپر کر دے شیشے والی کھڑکی, تو وہ دوسرا کہتا ہو یار نیچے کرو سردی لگ رہی ہے, وہ پھر اوپر کر دے, وہ نیچے کر دے. آپس میں ایک دوسرے میں لڑنے لگے. وہ تیسرا کہتا ہے بے وقوفت پیدا کرو, شیشہ ہی کوئی نہیں لگا. اے پاکستان ریلوے ہے, اے ریلوے ہے, تسی پہلے یہ چیک کرو. تو ایسا موسم درمیان. میرے بڑے بھائی صاحب سن وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے. آمین. تو وہ جو ہے بارش ہوتی نا کبھی, کہنے لو جی راتی بچے کوٹ مین پیا,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕੋਠਮੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਡਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਮੰਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਕਰੋ, ਬਰਾਮਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। بچے کوٹ می اینو کہندے آ۔ یہ نقشہ مجھے یاد ہے، ابھی اسے آپ نے یاد کر دیا، یہ نقشہ ہمیں یاد جی ہڈ بھی تھی بالکل۔ یہ اس طرح ہے کہ ہم لوگ پہلے جب اپنے ادھر گاؤں میں تھے تو چھتوں پہ سوتے تھے، تو چھتوں پہ سونے کا بھی اپنے ایک رواج تھا، میں سوتا رہا، بڑا مزہ آتا تھا، کھلی ستارے نظر آ رہے ہیں اوپر یہ وہ۔ لیکن جب اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ ایک دم ہلکی ہلکی ہوا پہلے چلتی اور بندہ جو ہے نا پھر ہوا ذرا تیز ہوتی تھی، درختوں کے پتے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ تیز چلنا شروع پہلے سے ایک ادھا پاسا مارا ادھر ادھر کیا کہ چلو، پھر ایک ادھی ہے وہ کڑی کوئی قطرہ بارش کا گرا ہے، بندہ سی کیس مار جاندے یار کوئی نہیں کھایا رہے، وہ مزہ آ رہا نیند ہے جی۔ اس کے بعد پھر جب اب سارا پنڈ چھت پہ سو رہے، وہ نقشہ ایسا ہے جو اب نظر نہیں آتا۔ اچھا وہ سارا پنڈ سوتا ہے، اس کے بعد ایک دم بارش تیز ہوتی ہے، پھر جو شور پڑتا ہے نا جی اوپر جی، وہ کوئی برتن پھینک رہے، کوئی چار پھر بچے کوٹا اوپر مجھی پھاڑ، اور تو کدھر چلا۔ اچھا ایسے چکر چ بچے نے رون لا پینا، وہ دیکھ کے اپنے گھر دے کوئی ڈر آن لگ پہ، پتہ نہیں کون چھتاں تے لوگ کھڑے نے، اور نیچے کسی کو جاؤ نیچے چار پائیاں بھی نیچے اتارنی ہے، بسترے ادھا بندہ نیندرے چ ہوندا سی، ادھا جاگتا ہوندا سی، وہ پتہ نہیں لگتا اوپر سے کسی نے بسترا پھینکا، بندہ آندا اوپر سے بسترا ایک دفعہ کسی نے پھینکا، اور نیچے والا بھی جو ہے نا وہ سیڑھیوں میں ہی تھا، وہ کہہ رہے ہاں بھی سٹا آ رہا میں، اور نیندرے سی پتہ نہیں آن دے، انہیں بغیر وہ سٹتا یہ بسترے سے یاد آیا مجھے، ایک ہمارے دوست تھے وہ رات کو کہیں ڈاکری کی کرتے تھے، تو پچھلے بھی بندہ دوست اس کا وہ بھی سویا ہوا، اس کو اٹھایا موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا، اور رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے نیند پہ گر گیا۔ اچھا وہ گر گیا تو اگلے آگے کا آدمی کھڑا، اس نے اس کو روکا کہندا کی ہویا؟ کہندا تیرا بسترا پیچھے ڈگ گیا۔ اچھا بسترے سے تو بسترا جو ہے وہ بات یاد آ گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ داڑھی جو ہے نا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کسی نے کہا کہ یار تو اپنا داڑھی رکھ لا، شیو سے نہیں اور تو اپنا تولیہ کو گم گیا تھا اس کا، ایسے کہو یار تولیہ تیرے میرے پاس نہیں، میں کیا کروں؟ وہ کہتا بھائی اس طرح کر تو اپنی داڑھی چھوڑ دے، جو پیسے شیو شوف پہ لگاتا ہے نا اس پہ تولیہ خرید لیں، ایڈا بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں یار یہ ٹھیک ہے، اس نے داڑھی شاڑھی چھوڑ دی، وہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی طرح بڑھ گئی ذرا سی، تو اس کے بعد دیکھا نا تو ظاہر وہ شیپ نہیں کر تو داڑھی بڑھ گئی، آگے دیکھا کوئی بندہ آیا جو چنگی بڑی اس کی داڑھی تھی، کہتا جی میرا تو تولیہ تو لگتا پورا بستر ہی گواچ گیا۔ اچھا خیر جی، اب یہ خبریں آپ کو کچھ سنا دیتے ہیں۔ تو جی یہ خبر یہ ہے جی، فلپائن ایک ملک ہے، اچھا جی، وہاں پہ شہریوں کے لیے اعلان ہوا ہے کہ مچھر مار کے لائیں اور انعام حاصل کریں۔ مچھر مارے اور انعام حاصل کریں، تو مچھر کس طرح ایک ایک تول کے لیندے نے، گن کے لیندے نے کہ تول کے لیندے نے؟ یہ کسی زمانے میں جب انگریزوں کے زمانے میں یہاں پہ اس وقت ہم نے سنا ہوا ہے کہ مہم چلی تھی یہ سور مارنے کی، سور مارنے کی۔ وہ تو کھاندے ہونے نا، وہ کہتے پوچھا لے مار کے لایا اور پیسے لے، نہیں کہتے پوچھا لے وہ تے پیسے لے لو، تو بندے کی کٹے دی پوچھے لاگ لے نہیں تھی، وہ تے کھا کو بھی لیندے نے۔ ہاں ان کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو پھر وہ پوچھل کر دی لیندے، کہندے پورا لے کے آؤ۔ ہاں بالکل، وہ پتہ چل جاتا تھا نا اس نے واقعی مارا۔ تو خیر یہ جو جی مچھر مارنے والا جو ہے ایک ایک مچھر پتہ نہیں کس طرح پکڑتے ہیں جی۔ ایک اور خبر ہے جی، ایک سری لنکا میں ایک ہاں جی پورے ملک کی بجلی بندر کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ بندر جو ہے نا وہ گریڈ اسٹیشن میں چلا گیا، ہون بھی سارے گریڈ اسٹیشن چ بند نہیں، میں تو کیا وہ باندر کی طرح تھے بھیج دیو چھٹی تے، سارے کو کام نہیں ہو رہا صحیح، کم از کم کوئی سا آن آف کر ہوا نا جی۔ ہوں چلے جاندے زبردستی کئی سیاستدان جاؤ گریڈ آن کرو تے گریڈ آف کرو۔ اور وہ لکھا سری لنکا کے وزیر تمانائی نے ایک باندر گریڈ اسٹیشن میں اس نے بیان دیا کہ گریڈ اسٹیشن میں گھس گیا تھا، اور وہاں پہ اس نے جا کے پتہ نہیں سوچ طریقہ، ہاں کچھ کرتا یا سوچ کیتا یا لوچ کیتا،
اس نے بہرحال کچھ نہ کچھ کر دیا اور وہ باندر اب میرا خیال ہے یہاں پہ بلایا جا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ مجھے اڈھاک پہ آ رہا ہے۔ اچھا ہمارے ادھر اسلامک یونیورسٹی کا جو انٹینا لگا ہوا نا، ایک ہاسٹل کی چھت پہ لگا ہوا ہے، اچھا وہ جنگل ہے چاروں طرف۔ اچھا وہ باندر جو آ کے تو اوپر چڑھ جاتے تھے اس پہ، اچھا، اور اوپر سے جا کے نشری شروع کرنے، نشریات شروع۔ اب باندر تو نقل کرتا ہے نا جی، ہر چیز کی نقل کرتا ہے، جو بھی اس کو تو وہ بس اینکروں کی نقل کرتے اور اوپر چڑھ جاتے۔ جاپان میں ایک خاتون تنہائی سے تنگ آ کر جیل جانے کے لیے تیار، تو جیل دے وچ کوئی مزے لگے نے؟ وہ تھے، پھر ہو سکتا لوگ تھے ہوندے نا بیٹھے۔ اب جاپان کے بارے میں تو سنا کہ وہاں پہ اتنی خاموشی ہے، ہاں جی، اتنی تنہائی ہے کہ لوگ، اچھا ذرا سا شور، بلکہ مجھے وہ بندہ بتا رہا تھا کہ جاپان میں ایک خاتون نے اپنے بچے کو، رو رہا تھا بچہ، اس کو مار دیا کہ یہ رو کیوں رہا ہے۔ اب ذرا اتنے خاموشی پسند ہو چکے ہیں اس خاتون نے، یہ کہ تنہائی پسند، تنگ آ کے اس نے کہا میں جیل میں چلی جاؤں۔ وہاں چلو کوئی بندے تو اسے کو پوچھے گا مائی تم کدھر آئی ہیں، کی کر رہی ہے جی، کوئی نہ کوئی۔ یار وہ اس دن میں وہ آپ نے تو نہیں سنایا تھا، میں نے پڑھا بھی کہیں کہ وہ اس نے اخبار والے سے کہا کہ یار جب اخبار دینے آیا کرو تو پہلے بھی بجا۔ ہاں میں نے سنا، بالکل بالکل، تنہائی اتنی وہاں پہ ہو چکی ہے۔ ہر جیل میں جانے کا یہ ہے جی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ اچھے حالات پیدا کر دے، ورنہ جیل میں زیادہ اچھے حالات ہو، اندر اور باہر کو خاص فرق نہیں جی۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، وہاں کئی، میں نے ایک میرے جاننے والے تھے اپنے واقف قاری، تو کہتے ہیں یار مجھے بتاؤ کوئی، میں جیل جانا چاہوں، میں کس طرح جب مرے تو کس طرح جانا چاہتے ہیں، کوئی چیک ایسا میں کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں تو پھر میں جیل میں چلوں۔ باہر میں دیکھا جی جیل میں نہ بجلی کا بل، نہ باہر کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں، ادھر کی۔ اچھا اچھا، ادھر بھی جیلاں ٹھیک نے، باہر سے زیادہ صحیح۔ روٹی طرح بھی روٹی، نہ بجلی کا بل، نہ گیس کا بل، نہ ایک خانہ بدوش جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ جیل اچھا نہ لے جائے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، لیکن جو حالات ہم چاہتے ہیں کہ حالات باہر ہی اچھے ہو جائیں، باہر اچھے ہو جانا جی، نہ اتنے سے بل زیادہ آئے لوگوں کے۔ لوگ جیل میں یہ ہے کہ اس کو کوئی خرچہ نہیں، صرف روٹی اس کے آگے آ جانی، آرام سے کھاتے رہتے ہیں۔ اس پہ ایک سٹوری بھی کسی گورے کی لکھی ہوئی ہے، کہانی ہے، شارٹ سٹوری، کہ وہ باہر کی دنیا سے تنگ آ کے تو کوشش کرتا ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، ہے نا، وہ کوئی ایک الٹا سیدھا کام کرتا ہے، وہ بھی اس کو سمجھا کے جا کے دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، وہ اپنی ہر کوشش جیل جانے کی کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ جی مدد کرے سب کی۔ تے وہ کیا کہتے شعر ایک سنا دیتا ہوں، واہ واہ بسم اللہ۔ کم کسے دے جو نہ آوے، کم کسے دے جو نہ آوے، اوکھے سوکھے ویلے، اس بفیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، تے سفنے وچ مینوں ماہی ملیا، میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کیا کہنے، اجازت لیجیے، اللہ حافظ جناب، اللہ بہت شکریہ۔